نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم سامعین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبارک ثانی کیس جس کے حوالے سے ریویو پٹیشن پر بھی خلاف قانون خلاف قرآن و سنت فیصلہ آیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جب قومی اسمبلی میں بات ہوئی، قائمہ کمیٹی کے اندر جو قانون اور انصاف کے حوالے سے قائمہ کمیٹی ہے اس میں بات ہوئی، تو حکومت پنجاب نے مرکز کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ریویو میں وہ چلے گئے کہ کورٹ اس فیصلے کو درست کرے۔ جس حکومت پنجاب نے یہ کیا اس کے فیصلے کو کل پاکستان نے مسترد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کل سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں اور احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کورٹ فی الفور ہوش کے ناخن لے اور پاکستان میں انصاف فراہم کرنا ان کا کام ہے، نہ کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا، کیونکہ قرآن سنت اور آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے کورٹ نے۔ اب اگر حکومت پاکستان جیسا کہ طے ہوا تھا کہ قومی اسمبلی میں قرارداد آئے گی، اس کی روشنی میں ریویو پٹیشن کی جائے گی، تو اب اس کا انتظار کیا جائے۔ کل کی پیشی کو جو کل سماعت ہونے جا رہی ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، یہ ہماری گزارش ہے، یہ ہماری جو ہے نا وہ آپ اس کو اپیل سمجھیں یا آپ کو متنبع کرنا سمجھیں، اس پر غور کریں۔ اور چونکہ ملک کی مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، تمام نے کل احتجاج کی بھی کال دے رکھی ہے، اور بات قانون کی ہے، بات آئین کی ہے، بات قرآن کی ہے، بات سنت کی ہے۔ اس لیے ایک تو ہماری یہ گزارش، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان بھر سے جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں یا راولپنڈی اسلام آباد میں اور گرد و نواح میں موجود ہیں، وہ کل لازماً سپریم کورٹ میں پہنچے۔ ہمارا اپنا کیس لگا ہو، ہمارے بھائی کا، رشتہ دار کا، تو ہم سارے کام پس پش ڈال کر پیشی پر جاتے ہیں۔ یار یہ ہمارے والدین کا نہیں، ہمارے بھائی کا نہیں، بلکہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ترین ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کیس ہے۔ اس پر ہر پاکستانی کو پیش ہونا ہے، اور جو نہیں ہو سکتے وہ کراچی رجسٹری میں، پشاور رجسٹری میں سپریم کورٹ کی، لاہور میں، اور اسی طریقے سے جناب وہ کوئٹہ میں پہنچیں، اپنے اپنے علاقوں کی جو ہائی کورٹس ہیں اس میں پہنچیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے یہ بتائیں کہ ہم قادیانیت نواز نہیں ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے پہرے دار اور چوکیدار ہیں۔ یہ بات ہم نے کل بتانی ہے، لہٰذا ایک تو ہماری گزارش یہ کہ کورٹ پہلے سے اعلان کر دے کہ ہم کل سماعت نہیں کرنے جا رہے، ہم مرکزی حکومت کا انتظار کریں گے، جیسا کہ اپوزیشن اور حکومتی اراکین سب نے مل کر اتحاد کیا ہے، اور یہ خوش آئند بات تھی۔ لیکن اب پھر پیٹھ میں چھرا گھونپا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ اور ان ججوں کو کیوں عقل نہیں آ رہی؟ یہ فون کر کے مختلف علماء کو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا نمائندہ بنا دیں، بتا دیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہماری یہ گزارش ہے کہ فی الفور اس حوالے سے جو ہے نا وہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اور اس وقت حکومت رابطہ کرے، ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ کورٹ سے رابطہ کریں کہ پاکستان اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کل پولیس فائرنگ کرتی ہے مظاہرین پر، اور مظاہرین جو ہے نا وہ جواب میں کچھ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی لاشیں گر جاتی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بنیادی طور پر چیف جسٹس اور کورٹ ذمہ دار ہوگی۔ اس لیے ہماری یہ بصد ادب گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ ان باتوں پر غور کیا جائے، اور غوض و خوض کر کے حکومت بھی، سیکورٹی ادارے بھی اور کورٹ بھی جو ہے نا وہ توجہ کرے، اور توجہ کر کے کوئی فیصلہ کرے جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار نہ کرے۔ ان چیزوں کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ گزارش ضرور سنی جائے گی، اور دوسری طرف اسلامیہ نے پاکستان تیار رہے، کوئی آدمی کل کے دن گھر میں نہ رہے، وہ باہر نکلے۔ یہ جو 7 ستمبر کو جشن منانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جشن وشن بعد میں، پہلے پیرا دینے کی بات ہے۔ اور کل آپ نکلے، بزرگ لوگ نکل رہے ہیں، حضور مصلح امت 96 برس کی عمر میں، ہزاروں علماء کے استاد حضرت قبلہ علامہ ابو الخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری آپ جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آستانہ عالیہ مقدسہ مطہرہ جناب غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف، وہاں سے صاحبزادگان تشریف لے جا رہے ہیں کورٹ میں پیشی کے لیے۔ اور میں یہ پھر کہوں گا کہ ادھر ادھر کے نمائندے لینے کے بجائے آپ آستانہ عالیہ گولڈہ شریف سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ختم نبوت میں قوم کے، ملت کے امام کل بھی وہ تھے
اور آج بھی امام وہی ہیں، لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے ایک ایسا نمائندہ سامنے آئے جو کورٹ بھی قبول کرے، حکومت بھی قبول کرے، اور اس نمائندے کی بات سنی جائے۔ سارے مسالک اس کو قبول کریں گے، بڑے بڑے علماء یہ کہہ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ چند گزارشات تھی کل 22 اگست کی پیشی کے حوالے سے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو سب تک پہنچے گی اور اس پر ضرور جو ہے نا وہ غور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو نظر بد سے بچائے اور اس ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے جس طرح وہ لہراتا رہے، اور اس ملک کو کوئی نظر بد نہ لگے، یہی ہماری دعا اور یہی ہماری گزارش۔